جناب محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، یہ آصف صاحب، طیبہ صاحبہ، نوجوانان قوم و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مشکور ہوں پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن لاہور کے اربابان اختیار کا، جنہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ ابھی اسٹیٹ سیکرٹری نے مجھے ماہر نباتات کی حیثیت سے بھی متعارف کرایا۔ میری پہلی ایم ایس سی باٹنی میں ہوئی تھی 1989، گو کہ میں پوزیشن ہولڈر تھا، مگر جب ہم اقبالیات کو پیارے ہوئے تو اس کے بعد نباتات سے ناتا تقریباً چھوٹ گیا۔ تو ابھی ہم اقبال، آپ ان سے ایک نسبت ہے، وہ یہ کہ آپ لوگ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے علم البدن اور علم الدین کے حوالے سے اپنے گران قدر خیالات کا اظہار کیا، تو حضرت علامہ تو حکیم الامت تھے۔ اب وہ حکیم الامہ، اس کا تعلق جوڑنا حکمت سے۔ دیکھیے جی، حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، شہید پاکستان، وہ ہستی تھے جن کے فیوضات سے ہماری شخصیت کی تشکیل ہوئی ہے۔ میں ہائی اسکول چمن کا اسٹوڈنٹ تھا، 6ٹھی 7ویں 8ویں سے لے کے آن ورڈ میں ہمدرد نونہال کا ریگولر ریڈر تھا۔ اور جب ہم کالج پہنچے، جیسے حکیم صاحب کو پتہ ہو کہ ابھی وہ نونہال تھوڑے سے ایج کے اگلے سٹیپ پہ داخل ہوئے، تو نوجوانان ہمدرد کا اجرا کیا تھا، وہ ہمیں ہفتہ وار بنیاد پہ ملنے لگا۔ تو یہ تدبر، حکمت، دانائی، یعنی صرف افراد کی صحت کی بہتری کے لیے نہیں تھے، بلکہ ملت کی صحت مندی کے لیے انہوں نے اپنے افکار، ادراکات اور تفکرات کو مجتمع کر کے اس خطے میں اپنی حیثیت اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے وہ درخشان ابواب بتانے کی کوشش کی، جن کی بدولت یہ ممتاز کہلائے گئے تھے۔ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم جدید سائنس تو آفٹر رینیسانس موومنٹ معرض وجود میں آیا، ہمارے اسلاف نے حکمت میں، میڈیکل سائنس میں، آپ 1000 سال پہلے دیکھیں کہ غزنوی دربار کا رئیس الاطباء حکیم ابن سینا اس زمانے میں کیا کیا معجون اور کشتے تیار کرتے تھے، اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے ان کی کیا پیش رفت تھی 1000 سال پہلے۔ اس وقت تو جدید سائنس کہاں تھی؟ یعنی یہ ایک طویل ہسٹری ہے۔ میں اس ہسٹری کو قطع نظر کر کے کافی ٹائم ہوا ہے، 2-4 نکات پہ اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ 1923 میں حضرت علامہ اقبال کا ایک پیپر شائع ہوا حیدرآباد دکن کے اسلامک ریویو میں، دا گریٹ افغان وارئر پوائٹ۔ خوشحال خان خٹک پہ انہوں نے ایک تحریر کی تھی، اور فارسی کلام آن حکیم ملت افغانان کا ٹائٹل علامہ صاحب نے خوشحال خان کو دیا ہے۔ اب خوشحال خان کے دیگر جو جامع اور متنوع کارہائے نمایاں تھے، اس میں وہ ایک صاحب تصنیف، تالیف، شاعر، ادیب، جرگے، فیصلے، جنگ، بہت ہمہ جہت شخصیت تھی۔ خوشحال خان خٹک کا ایک طبنامہ بھی ہے۔ جب آپ طبنامہ دیکھیں گے، اورنگزیب عالمگیر کے پیریڈ کا 400 سال پہلے انہوں نے پشتو مثنوی میں ایک طبنامہ بھی لکھی ہے۔ اس طبنامہ سے صرف 2 اشعار آپ کے نظر، وہ رانا صاحب کے مقالہ سنتے ہوئے مجھے وہ اشعار یاد آئے۔ حقت صدی روح صورت تھی چھ بہتر تر سلطنت تھی۔ وہ کیا ہے؟ بہترین صحت ہے جو سلطنت سے بہترین ہے۔ اچھی صحت سلطنت سے بہترین ہے۔ اور ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر سڑی چی بسیار خوری بسیار خوار سی، جو بندہ
جتنا BCR خور ہوگا وہ اتنا ہی BCR خوار ہو جائے گا. یہ 400 سال پہلے یہ کلیکٹیو وزڈم ہے ہمارے اسلاف کی, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں پنجاب کے, پاکستان کے, ماورا النہر کے, فارس کے جتنے ہمارے اتباع کی ہسٹری ہے, جتنے ہمارے حکماء کے کارہائے نمایاں ہے, اس پہ کام کرنے کی جدید انداز میں ضرورت ہے. میں ایک مت سنتا آ رہا تھا کہ علم, معذرت کے ساتھ, حکیم شہید پاکستان حکیم سعید کی روح سے اجازت لیتے ہوئے اور حکیم عبدالمنان سے بالمشافہہ معذرت کرتے ہوئے ایک جسارت کروں گا. ایک مت ہم سنتے آ رہے تھے کہ حکمت اس لیے مفقود ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بخل کا مرتکب ہوا. حکماء نسخے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے ہیں. یہ علم آگہی یہ تو فیض ہے, اس کو عام ہونا چاہیے. آپ جتنا تقسیم کرو گے اس میں یہ اضافہ ہوتا رہے گا. مگر آج ڈاکٹر رانا صاحب کے مقالے, PhD کے مقالے کو, اس کے مشمولات کو دیکھتے ہوئے میرا وہ مت غلط ثابت ہوا کہ یہ تو خلق خدا میں دریا دلی کے ساتھ علم بانٹ رہے ہیں, حکمت بانٹ رہے ہیں. یہ ایک آج کا میرے اس وزٹ کا حاصل سفر ہے. مگر اس پہ اکتفا دیکھیں, جس طرح میڈیکل سائنس میں اسپیشلائزیشن آرڈر کے مطابق ایڈوانس سے ایڈوانس ترین اسٹڈیز ہو رہے ہیں, بیائن ہی طب کے مختلف شعبہ زندگی, مختلف ڈسپلن, مختلف بیماریوں کے ڈسپلن متعین ہونے کی جدید خطوط پہ اس کی مجھے نہیں یہ پتا, میں معذرت خواہ ہوں کہ میڈیکل اپنا طبی سائنس میں اس کی ابواب بندی, اس کی سینٹرلائز کریکولم, ویسٹرن, یہ آپ نے ایسٹرن, تو پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن, اب ویسٹرن میڈیسن قدیم یعنی ما قبل از اسلام, ہندو مت کے, بدھ مت کے, زرتشت کے میڈیسن میں اس وقت کے زمانے میں یہ کیا تھا. حکیم صاحب نے یوگا کا, یوگیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس وقت برِ صغیر میں میڈیسن پراپر ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے, لوگ علاج بالیوگا کرتے تھے. لیکن جب خدا تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل, انسانیت کے نام, ناسخ الکتب, آخری میسج قرآن کی صورت میں نازل فرمایا. اب قرآن کے مشمولات طب کے حوالے سے, ادراک و آگہی کے حوالے سے اس کو پرکھنے, سمجھنے اور خلق خدا کو ان سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے. آج کا یہ ایونٹ مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ امید ہے کہ جدید, جس طرح حکیم صاحب نے ابھی بتایا کہ HEC نے طب کو ایکویلنس کا درجہ دیا ہے, تو اس کو آگے بڑھانے کی مزید ضرورت ہے. ایک اور معذرت, اس انگریزی دوائیوں کے ڈاکٹر تو مسیحا کے بجائے قصائی بنتے جا رہے ہیں. یعنی دنیا کی کس ہوٹل میں ان کے لیے پرسنٹیج مافیا کا ایک طوفان بپا ہوا ہے. وہ تو مسیحا کے بجائے پہلے پیشنٹ کی جیب پہ نگاہ ڈالتے ہیں. میرا ایک بیٹا میڈیکل, اپنا ڈاؤ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. ایک دن ان کی زبان سے بے ساختہ ایک بات نکلی. اس نے کہا ہمارے میڈیکل سائنس کی ایک ٹرمینالوجی ہے کہ اگر آپ کا ایک پیشنٹ صحت یاب ہوا, آپ کا ایک کسٹمر کم ہوا. یہ کون سا رویہ ہے؟ دیکھیں جی, یعنی اب ہمیں اس سے بڑھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا پرواز دام و دانے سے بلند تر ہونا چاہیے. حکیم الامہ کے اپلائیڈ اقبالیات کے حوالے سے, طب اور صحت کے حوالے سے حکیم صاحب نے بڑے عالمانہ اور مدبرانہ انداز سے اپنے PhD کے تھیسس کے مشمولات کے خط و خال بیان کیے. دیکھیں
علامہ صاحب کی شاعری میں دو طرح کے انگریڈینٹس ہیں. علامہ صاحب بذات خود شرق و غرب، قدیم و جدید، علوم و فنون پڑھ کے جن نتائج پر پہنچے، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. یہ جو درد و کرب ہے، اس کے بعد علامہ صاحب ایک ریفارمسٹ کی حیثیت سے وہ مایوس نہیں ہوئے. خاص کر مغرب سے اعلیٰ تعلیم کے بعد جب آئے، مغرب کی رنگینیوں نے ان کے نظر کو خیرہ نہیں کیا. جن نظروں کا سرما خاک مدینہ و نجف ہو، اس کو خاک غرب کہاں خیرہ کر سکیں گے. اب وہاں سے آ کے مثنوی پس چھ باید کرد اے اقوام شرق، اے مشرق کی قوموں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. 100 سال پہلے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا ہے. پیام مشرق، یہ جو اس وقت کلیش آف سویلائزیشن بپا ہے، تصادم بین تمدنہا، یہ جو ایک صورتحال عالمی طور پہ بپا ہے، یعنی کوفہ، بصرہ، بغداد، دمشق، غزہ نے واشنگٹن کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں اس کو کھنڈر بنا رہے ہیں؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. علم ہمہ ویران نشد زی چنگیزی افرنگ. کفری طاقتوں کی وجہ سے یہ عالم کھنڈر بن جائے گا، مگر اے معمار حرم، اٹھیے اور اس پہ ایک نئے جہان کی تعمیر کرے. یہ علامہ صاحب کا بصیرت ہے. اب اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے حکیم صاحب چونکہ بھوپال سے ہے، میں بھوپال کے حوالے سے ایک کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جب نواب حمید اللہ خان نے ان کو اسپانسر کیا، ہسپانیہ کے وزٹ کے لیے اہتمام کر رہے تھے، تو اسپینش اور انگلش کے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی. 2-3 اشتہارات کے بعد ایک خاتون نے اپلائی کیا. نواب صاحب نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ انٹرویو کیجئے گا. علامہ صاحب نے ان کو کہا کہ کینڈیڈیٹ زیادہ ہوتے تو میں انٹرویو کرتا، ایک ہی تو کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی 3 اشتہارات کے بعد، اس میں مزید سلیکشن کی کیا ہے، بس یہی ٹھیک ہے. تو شیڈول طے ہوا، SOPs روانگی تا آمد دیگر، یہ تمام امور طے ہوئے. اتنے دن کا شیڈول ہے، آنا ہے، جان حق و زحمت طے ہوا، ان کو کتنے پیسے ملیں گے، یہ تمام امور طے ہوئے. واپسی پہ آ کے خاتون نے پیسے لینے سے انکار کیا. ایک مغربی خاتون، اس معاشرے کی پھلی بڑی خاتون جس میں کیفے میں میاں اپنا بل پے کرتا ہے برگر کا، بیوی اپنی بل کے لیے پرس نکال کے پیسے دیتی ہے، اور وہ یہاں آ کے اتنے دن کا ٹور فری آف کاسٹ آفر کرے کہ میں اعزازیہ نہیں لیتا. یہ تو ہمارے مشرقی روایات ہے، مہمان کو کا رکھ رکھاؤ کرنا، کرایہ دینا، بزرگوں کا احترام دینا وغیرہ وغیرہ، یہ مشرقی روایات ہیں. اب مغربی خاتون نے معاوضہ لینے سے انکار کیا. نواب صاحب نے پوچھا کیوں آپ معاوضہ نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ ہم سفر رہے. نواب صاحب نے پوچھا آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر کیسے آپ اس کو اعزاز سمجھتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ جب ہم سفر پہ روانہ ہوئے، پہلی فرصت میں انہوں نے اپنی زاد راہ جو سفر خرچ تھا وہ سارا میرے حوالے کیا کہ تیری مرضی جو کھائے پیے، میرے لیے راستے میں حلال مشروب اور حلال طعام کا اہتمام کرنا. یہ 2 لمٹس ہے، حلال مشروب اور حلال طعام کا. باقی آپ کی مرضی، آپ جو چاہے جو من کرے وہی پیے کھائے. وہ بتا رہی ہے کہ میرے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ ایک باس اپنے سرونٹ پہ اتنا ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں. اب جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے وہ یکدم رونے لگتے.
میں پریشان ہوتی کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی جس سے یہ بندہ اتنا رنجیدہ ہوا کہ رو رہے ہیں. پھر جاتے 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 یکدم وہ ہنس جاتے تھے، کہے لگا رہے ہیں. تب میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس بندے کا اپنا ایک جہاں ہے جس کے باسیوں کے ساتھ یہ روتا ہے، جس کے باسیوں کے ساتھ یہ ہنستا ہے. یہ اپنے ان اکابرین کے ساتھ محو محفل ہے، کبھی سینا ہے، کبھی فارابی ہے، کبھی غزالی ہے، کبھی سنائی غزنوی ہے، کبھی مولانا جلال الدین بلخی رومی ہے، کبھی حافظ و خیام ہے. تو یہ علامہ صاحب نے حلال کا اہتمام، اب لوگ طرح طرح کے معاندانہ الزامات علامہ صاحب پہ لگا رہے ہیں. اس پہ ڈاکٹر ایوب صابر صاحب کی پی ایچ ڈی کی تھیسس ہے، آپ کو کبھی ملے تو ضرور پڑھیے. اقبال پہ لگائے گئے معاندانہ الزامات کی تحقیق و توجیہ، جس میں ایک الزام شراب نوشی کا بھی ہے. انہوں نے بڑے دقیق انداز سے، ایک بندہ غرب میں بھی اس کو اپنے سبارڈینیٹ کو بھی وہ پابند کر دیتی ہے، لمٹس بتاتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے حلال مشروب اور حلال طعام کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ آخری اقبال کے کلام کے دو طرح کے کریکٹرز ہیں، ایک مثبت ایک منفی. مثبت وہ ہے جس پہ علامہ صاحب شرق و غرب کے اکسیر اور معجون سے آپ کے لیے نسخہ تیار کرتے ہیں، آپ کو کشتے اور اکسیر پیش کرتے ہیں. ایک منفی ہے جس سے آپ کو پرہیز دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. وہ کیا؟ مثبت کریکٹر وہ ہے سچائی، دیانت، ایمانداری، پاکیزگی، ہمت، ولولہ، سخت کوشی، سخت جانی، تاکہ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ثابت ہو سکے. جس مقصد کے لیے آپ کو ڈیزائن کر کے یہاں بھیجا گیا ہے، نیابت الہی کا عظیم منصب آپ نے سنبھالنا ہے. آپ دوسری طرف جس سے آپ کو منع کرتے ہیں، بے ہمتی، جھوٹ، دغا، دھوکہ، وسوسہ، فریب، موت سے علامہ صاحب کو سخت نفرت تھی. اب دیکھیں ذرا، آخری رات ہے، 21 اپریل، علامہ صاحب صبح اس دنیا سے رخت سفر باندھ کے 4 بجے جانے والے ہیں. رات بلک رہے ہیں، درد سے، تکلیف میں ہیں. چودھری محمد حسین اور نذیر نیازی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ان کو کوئی ریلیکسنٹ، کوئی انجیکشن آج لگاتے، تھوڑا سا آرام سے تو رات گزرے. علامہ صاحب آنکھیں کھولتے ہیں کہ خبردار، مرنا صرف ایک بار ہے، پوری زندگی میں ایک چانس ہے مرنا. میں 62 سال سے منتظر تھا، میں فزیکلی مرد کو بجملہ ہوش و حواس دیکھنا چاہتا ہوں. نشان مرد مومن با تو گویم، چون مرد آید تبسم بر لب اوست. آؤ تجھے مرد مومن کی نشانی بتاؤں، جب موت آئے تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. یہ ایمان ہے، یہ تیقن ہے، یہ وہ حکیم الامہ کا پریکٹیکل اپروچ ہے جو انسانیت کے لیے، صحت کے لیے، امہ کے افراد کے ساتھ ساتھ امہ کی صحت مند امہ کی تشکیل کے لیے انہوں نے مرتب کیے ہیں. ہمیں اس پہ آگے دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اور اس پہ ایک بندے نے آسٹریلیا میں ہے، در برگ لالا و گل، 3 جلدوں میں اقبال نے اپنے فارسی اور اردو متون میں جتنے بھی جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا ہے اس پہ 3 ضخیم جلدوں پہ انہوں نے کام کیا ہے. حکما اس پہ اٹھیے، اس پہ کام کرے. شکریہ.